اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ العصر سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، واو کا معنی قسم ہے، العصر زمانے کی، دوسرا معنی عصر کے وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، ان بے شک الانسان تمام انسان، لفی خسر خسارے میں، نقصان میں مبتلا ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الا مگر، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک، وتواصوا اور آپس میں وصیت یا تاکید کرتے رہے، بالحق حق کی، وتواصوا اور آپس میں تاکید کرتے رہے، بالصبر صبر کی۔ یہ سورۃ العصر ہے، بڑی اہم سورت ہے، اور اس کے بارے میں صحابہ کرام کے معمول لکھا ہے کہ جب بھی صحابہ کرام آپس میں، 2 صحابہ کرام اکٹھے ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کو سورہ عصر پہلے سناتے تھے، پھر علیحدہ ہوتے تھے۔ تو ان کی اتنی اہمیت رکھتی تھی کیونکہ اس میں بڑے اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ جب ہم کسی اپنے مخلص دوست ساتھی سے ملتے ہیں، کوئی نصیحت کرتے ہیں اس کو کہ بھی دیکھیں آج کل فلاں چیز سے بچ کے رہنا، آج کل فلاں چیز کا خاص خیال رکھنا، وہ بات پھیلی ہوئی ہے، آج کل فلاں نقصان حادثہ پیش آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام اس طرح بطور نصیحت کے دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے، اور اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص صرف سورہ عصر میں ہی غور و فکر کر لے تو اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، اتنی اہم صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ والعصر، ایک واو ہوتی ہے عطف والی، اس کا معنی اور ہوتا ہے، ایک واو قسمیہ ہوتی ہے، اس کا معنی قسم ہے ہوتا ہے نا، والفجر والعصر، یہ واو قسمیہ ہے، اس کا معنی قسم ہے عصر کی۔ عصر کے 2 معنی ہیں، ایک معنی زمانہ ہوتا ہے اور دوسرا معنی اس کا عصر کا وقت ہے۔ مفسرین نے دونوں معنی کیے ہیں، بعض نے ترجمہ یہ کیا قسم ہے عصر کے وقت کی۔ عصر کا وقت ہی بڑا اہم ہوتا ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت قسم کھائی ہے۔ جو عصر کا وقت ہوتا ہے تو لوگ اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر جاندار اپنے گھر کی طرف لوٹنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے کہ اب شام ہونے والی ہے، رات آنے والی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان سامان سمیٹ کے اپنے گھر کی طرف آنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ تو وقت بڑا اہم ہے، تو اس لیے قسم اٹھائی اس کی۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد زمانہ ہے، کہ زمانے کی قسم، پورے زمانے کی، زمانے میں مہینے، دن، ہفتے اور سال شامل ہیں۔ تو زمانہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ انسان کی ساری زندگی گزرتی زمانے کے اندر ہی ہے۔ انسان اچھائی، برائی، نیکی اور گناہ خدا نخواستہ جو کرتا ہے وہ زمانے کے اندر ہی کرتا ہے۔ کہ قسم اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں، نقصان میں مبتلا ہیں۔ آگے 4 قسم کے کام کرنے والوں کو مستثنا فرمایا کہ جو لوگ 4 طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ نقصان میں مبتلا نہیں ہیں، وہ خسارے میں مبتلا نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ نمبر 1 الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں گے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کا علم حاصل کر کے آدمی ان پر دل سے یقین کرے۔ تو ایسی چیزیں بہت سی ہیں جو بنیادی ایمانیات ہیں، ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی، وہ یہ ہیں کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا، کہ اللہ کی ذات موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ہمارے خالق و مالک ہیں، وہی رازق ہیں۔ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا کہ جتنے بھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے، وہ سب سچے تھے، گناہوں سے پاک صاف تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا۔ اور آخر میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ اللہ کے نبی تھے، اور آپ نے اللہ کا پیغام بندوں تک صحیح پہنچا دیا، اور آپ آخری نبی ہیں۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کو پہلے سے اس کا علم تھا، اور اللہ نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ ایسا ہوگا، یہ تقدیر پر ایمان ہے۔ اسی طرح اس پر ایمان لانا فرشتوں پر
کہ فرشتے نور کی مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں نور سے، اور اللہ نے کائنات کے مختلف کاموں پر مقرر فرمایا ہوا ہے. اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، جتنی کتابیں صحیفہ اللہ نے نازل فرمائے وہ سارے برحق اور سچے تھے. تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم تا کتابیں نازل ہوئی ہیں. اب تورات، انجیل، زبور تبدیل ہو چکی ہیں، تحریف شدہ ہیں. قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ جس طرح نازل ہوئی اسی طرح بعین ہی موجود ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا. اسی طرح مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے. اس دنیا کے آخر میں ایک ایسا دن آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے. جتنے جاندار زندہ ہیں وہ مر جائیں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر انسان سارے زندہ ہو جائیں گے اور اپنا حساب کتاب دیں گے. یہ ہے آخرت کے دن پر ایمان. بنیادی ایمانیات یہ ہیں. تو ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے وہ لوگ نقصان میں مبتلا نہیں ہوں گے. ایک ہوتا ہے علم، کن چیزوں کا علم حاصل ہو جانا کہ ہم نے چیزیں کتاب میں پڑھ لی، ہمارے بات ذہن میں علم میں آ گئی کہ دین یہ کہتا ہے کہ جی اللہ پر ایمان لائیں، رسولوں پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں، تقدیر پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لائیں. یہ ہے علم. دوسرا ہوتا ہے یقین. یقین کا نام علم ہے. اور یقین یہ کہ جب آدمی کے دل میں چیزیں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہیں اور آدمی کا عمل پھر ان کے مطابق ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی باتوں پر آدمی یقین کرتا ہے، عمل اس کے مطابق کرتا ہے، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، جن کاموں اور باتوں سے اللہ رسول نے منع فرمایا ان سے بچتا ہے. اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کا واقعی اللہ اور اس کے رسول پر اور دین پر ایمان اور یقین ہے. یہ بنیادی چیز ہے کہ علم اور یقین میں فرق، ایمان میں فرق. تو اکثر مسلمانوں کے پاس علم تو ہے ایمانیات کا، ایمانیات کے یقین نہیں ہے. وہ یقین پیدا کرنا ضروری ہے. جو لوگ ایمان لائیں گے وعاملوا الصالحات، اور وہ نیک اعمال کریں گے. دوسرا کام یہ ہے، نیک اعمال کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن خاص طور پر جو دین کے فرائض اور واجبات ہیں تو ان کو جو لوگ ان پر عمل کریں گے وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے. وہ دین کے فرائض واجبات بہت سے ہیں. اکثر مسلمان سمجھتے ہیں بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین کے فرائض ہیں، اور کیا فرائض ہیں. اکثر مسلمانوں نے دین کو صرف عبادات تک محدود سمجھا ہوا ہے. جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں کسی آدمی کا فلاں آدمی بہت نیک ہے جی، کیسے نیک ہے جی؟ الحمدللہ نمازی ہے. فلاں آدمی بہت نیک ہے، کیسے نیک ہے جی؟ اس نے 4 حج کیے ہوئے ہیں. فلاں آدمی بہت نیک ہے جی، کیسے نیک ہیں جی؟ وہ 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں. تو ہم صرف عبادت کو کسی کی نیکی کے بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں. یقیناً یہ نیک اعمال ہیں، لیکن نیکی صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو فرائض واجبات ہیں ان کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے. عقائد سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی ہے. تو ایک مسلمان کے اخلاق درست ہونا بھی فرض ہیں اور ضروری ہے اس کے ذمہ کہ وہ اپنے اخلاق کو درست کرے. بنیادی جو عمل صالح ہے وہ ہے شریعت کا علم، کہ انسان جب شریعت کا علم حاصل کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے. اس لیے پہلا عمل صالح جو ہے وہ ہے ضروری علم حاصل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ضروری علم حاصل کرنا شریعت کا یہ ہر مسلمان مرد عورت کا ذمہ فرض ہے. اگر یہ علم نہیں ہوگا تو انسان عمل کیسے کرے گا؟ جس چیز کا انسان کے پاس علم آتا ہے پھر اسی چیز پر انسان عمل کرتا ہے. مثلاً ایک آدمی کے ذہن میں صرف عبادات کا علم ہے تو عبادات انجام دے گا، باقی وہ جو حلال کما وہ جو رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں حلال کیا حرام کیا ہے، تو حرام سے نہیں بچ سکے گا. اسی طرح اخلاقیات کا علم جس کے پاس نہیں ہے تو اخلاقیات پر کیسے عمل کرے گا؟ ان کو بھی اپنانا اور عمل کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد تیسرا کام یہ فرمایا وتواصوا بالحق، کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کے بعد آپس میں حق کی وصیت کریں گے. وصیت کہتے ہیں کسی نیکی کا دوسرے کو تاکید سے حکم دینے کا نام نیکی ہے، یہ تو وصیت ہے. تو پہلے جو 2 کام ہیں ان کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، ایمان اور عمل صالح، اور دوسرے جو کام آ رہے ہیں وہ تعلق دوسرے لوگوں سے ہے. اس میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ کسی مسلمان کے فلاح یافتہ ہونے کے لیے صرف اپنے ذاتی عمل درست کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا بھی ضروری ہے. ان کو نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے منع کرنا بھی ضروری ہے. آج معاشرے میں ایسے بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ایک آدمی اپنی ذات کے لحاظ سے بہت نیک ہے، وہ نماز بھی ادا کرتا ہے،
اور حلال بھی کماتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، لیکن اسے اپنے قریب کے لوگوں کی دینی فکر نہیں ہے، بیوی کی، اولاد کی، بہن بھائیوں کی. اس کے ذہن میں خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کا آدمی بات سنتا مانتا نہیں ہے، لہٰذا کسی کو کچھ نہ کہو، بس اپنا عمل درست رکھو. یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ رسول نے اتنے فضائل بیان فرمایا، نیک اعمال کے میں نے انجام دے لیے، میری بخشش ہو جائے گی. تو نماز کے اتنے فضائل ہیں، نماز کے اتنے وعدے ہیں کہ جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے اسے. تو وہ صرف یہاں تک محدود ہو کے دوسروں کو اچھائی کی تلقین نہیں کرتے، حق کی تلقین نہیں کرتے. حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد اچھے صحیح عقائد بھی ہیں اور نیک اعمال بھی ہیں، کہ جتنا آدمی کے پاس شریعت کا علم ہو، مستند علم ہو، تو اپنی استطاعت کے مطابق آدمی دوسرے لوگوں کو نیکی کی تلقین بھی کرے. اگر نیکی کی تلقین نہیں کرتا اور گناہ سامنے اس کے ہوتے رہتے ہیں تو بھی گناہ گار ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے فلاں بستی کو الٹ دو، اس سے میرے سارے نافرمان رہتے ہیں. حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ، اس بستی میں آپ ایک نیک بندہ ایسا بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، اسے بھی الٹ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بھی الٹ دو. اس کی نافرمانی، یہ بھی نافرمان ہے، اور اس کی نافرمانی یہ ہے کہ اپنے سامنے وہ میرے فرائض واجبات چھوٹتے ہوئے دیکھتا ہے اور گناہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، احکام ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، نہ برائی سے منع کرتا ہے. اس لیے نیکی کی تلقین کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن کریم کے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کی تشریح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود بھی دین کا علم حاصل کرے اور عمل کرے، اور اپنے گھر والوں کو بھی دین کا علم سکھائے اور ان کو عمل پر لانے کی کوشش کرے. اس لیے حق کی وصیت کرنا بھی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی پہلو پر اپنی حدیث مبارکہ میں بہت زور دیا ہے. آپ نے ایک حدیث میں مثال ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ خود نیک اعمال کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن ان کے سامنے دین کے فرائض واجبات چھوٹتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین نہیں کرتے، وہ گناہ سے منع نہیں کرتے، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بحری جہاز ہو اور اس کی 2 منزلیں ہوں، اور اس جہاز کے اندر پانی کا انتظام اوپر کی منزل میں ہو، اوپر کی منزل میں پانی کا انتظام ہو اور نیچے والی منزل کے لوگ اوپر پانی لینے جاتے ہوں. تو پھر بعد میں نیچے والی منزل کے لوگوں کے دل میں خیال آئے کہ ہم جو پانی لینے اوپر منزل میں جاتے ہیں، کیوں نہ ہم جہاز کی تہہ میں سوراخ کر لیں، نیچے پانی ہے، وہاں سے پانی آ جائے گا اور ہم پانی وہیں سے لے کے استعمال کر لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اوپر والی منزل کے لوگ ان کو منع نہ کریں کہ یہ خود سوراخ کر رہے ہیں، اچھا خود ڈوبیں گے، ہم ان کو منع نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پانی جہاز کے اندر آئے گا اور 2 منزل کے لوگ ڈوب جائیں گے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو خود نیک اعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو گناہ سے منع نہیں کرتے، نیکی کی تلقین نہیں کرتے، اور جب عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا. اور قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، میں واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ تم اس فتنہ آزمائش سے ڈرو کہ تم میں صرف خاص لوگوں پر آزمائش نہیں آئے گی، سب پر آئے گی. وہ کب آئے گی؟ وہ جب کہ آدمی دوسروں کو نیکی کی تلقین نہیں کرے گا، گناہ سے منع نہیں کرے گا. اچھا، بعض لوگ اس لیے نیکی کی تلقین نہیں کرتے، گناہ سے منع نہیں کرتے، انہیں آداب کا علم نہیں ہوتا، وہ غلط طریقے سے دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، مثلاً غیر مہذب الفاظ سے، غیر مہذب انداز سے، پھر اس کا بہت غلط سخت رد عمل آتا ہے. پھر آدمی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے جی آج کل تو کسی کو نیکی کی تلقین کرنے اور گناہ سے منع کرنے کا زمانہ ہی نہیں ہے. دیکھو میں نے فلاں کو نیکی کی تلقین کی تھی، گناہ سے منع کیا تھا، اس نے مجھے گالیاں دی، اس نے میری بےعزتی کی، مجھے بڑا پریشان کیا، آئندہ کسی کو میں نیکی کی تلقین کروں گا ہی نہیں. اس میں بندے کی اپنی غلطی ہوتی ہے کہ آدمی صحیح طریقے سے نہیں کرتا. آداب سیکھ کر اس کے مطابق نیکی کی تلقین کرنی چاہیے اور گناہوں سے منع کرنا چاہیے. چوتھا کام یہ فرمایا وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو چوتھا کام یہ کریں گے، دوسروں کو صبر کی تلقین کریں گے. صبر بڑی اہم چیز ہے. صبر کا معنی ہے خود کو روکنا.
تو دنیا میں انسان کو اپنے مزاج کے خلاف ناگوار باتیں اور ناگوار کام دیکھنے سننے کو ملتی ہیں، کام ملتے ہیں، ہر جگہ ملتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام بھی ایسے نہیں دنیا میں نہیں گزارے گئے کہ دنیا میں کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہو ہی نہ ہو۔ مرضی کے خلاف کام ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، الزام تراشی لوگ کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، تو اس موقع پر صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بہت ذرا پریشان نہ ہو۔ نمبر 2، اپنی زبان سے نامناسب الفاظ نہ نکالے، اپنے ہاتھ سے ناجائز کام نہ کرے، یہ صبر ہے۔ ہاں قانونی کارروائی انسان کر سکتا ہے، کسی نے کسی کا مال دینا ہے، زمین جائیداد دینی ہے، دیتا نہیں ہے، قانونی کارروائی بھی کر سکتا ہے اور کیا سن کے لینے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ منع ہے ناجائز کام کرنا، اس لیے ہمیں صبر کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ جب انسان دوسروں کو صبر کی تلقین کرتا ہے تو خود بھی صبر کی توفیق ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جس عمل میں اپنی سستی دیکھتا ہوں کہ فلاں عمل میں سستی کر رہا ہوں میں، تو میں لوگوں کو اسی عمل کی تلقین کرنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے خود یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نیکی کی تلقین کی مثال گیند کی طرح ہے، بال کی طرح ہے۔ آدمی گیند اور بال کو دیوار کی طرف پھینکتا ہے تو پلٹ کے اپنی طرف آتی ہے۔ آدمی نیکی کی تلقین اوروں کرتا ہے، خود یاد دہانی ہوتی ہے اور آدمی کو عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ عصر کے مضامین سے فائدہ اٹھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔